السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم فاسٹ فوڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ فاسٹ فوڈ ایکچولی ہوتے کیا ہیں، اور پیرنٹس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے دیکھنا۔ آئی ول ریکویسٹ کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں، پیرنٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو مسٹ ہے دیکھنا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ ہے کیا۔ فاسٹ فوڈ ایکچولی پروسیسڈ فوڈز ہوتے ہیں یا الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں، UPF جن کو کہا جاتا ہے، جن کے اندر ہائی اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹس یعنی شوگری کنٹینٹ، میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے، سالٹ یعنی سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور فیٹ یعنی چکنائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا وہ بہت زیادہ ڈیپلی فرائیڈ ہوتے ہیں اور وہ آئل میں ہوتے ہیں۔ تو کامن لائف میں فاسٹ فوڈز ویسے تو عام طور پر لوگ سب فاسٹ فوڈز کو جانتے ہیں، لیکن جسٹ فار ریویو وی شال گو تھرو سم تھنگس جس میں ہم ڈیفائن کریں گے کہ فاسٹ فوڈز کیا ہیں۔ فار ایگزامپل فرائڈ چکن، پیزا، برگرز، کینڈیز، پوٹیٹو چپس اگین، فرینچ فرائز، آئس کریم، کوکیز، سافٹ ڈرنک، جوسز آف آل کائنڈس جو کہ پروسیسڈ ہیں اور پیکجڈ ہیں، کیک ہو گیا، پیسٹریز ہو گئی، آپ کی بیکری آئٹم جتنی بھی ہیں، جتنے بھی بیکری آئٹم جو ہے وہ آپ کے لیے لائے جاتے ہیں میڈ آف ویٹ، وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ کو فاسٹ فوڈ میں ہی کاؤنٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ دا تھنگ وچ از ویری ویری کنسرننگ کہ جو آپ کا پیکجڈ فوڈ ہے، کیونکہ گلوبلائزیشن کے بعد ورلڈ میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور پھر میگا قسم کی انڈسٹریز بن چکی ہیں اور ان کی میگا پروڈکشن ہے، میسو اسکیل کے اوپر یہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، پیکیج ہوتی ہیں، اور ان کی شیلف لائف بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کافی عرصے تک ان کی ایکسپائری ڈیٹ تک یہ سیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو واٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی کہ آپ نے جو ان کی مارکیٹنگ ہے ان کو سیل کرنے کی، کہ بہت بڑی بڑی انٹرنیشنل جو ہے وہ کمپنیز جو ہیں وہ اس کے اندر دے ہیو کم ان ٹو پلے، اور انہوں نے اس کو سیل کرنے کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو بنائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ لیتھل قسم کی اسٹریٹجیز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیرل کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کے کاٹن کے اوپر، اور اوپر 7 بچوں کی ایک تصویر ہے۔ اسی طرح آپ مزید ہم کچھ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں عام جو ہے پیکج فوڈ بچوں کے لیے جو بن رہا ہے اس کو کیسے کلاسیکلی کنڈیشن کیا گیا ہے یوزر کی سوچ کو بدلنے کے لیے کہ یہ چیزیں بچوں کے لیے ہیں اور بچوں کے لیے بہت بینیفیشل ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ساری کی ساری ایڈورٹائزمنٹ چیک کر لیجئے، اس میں آپ کو بیبیز کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن ہے۔ بچے ہمارے مجبور ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں چھوڑا آپ نے۔ آپ موبائل ان کو دیں گے، اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کے اندر تمام کارٹونز جو ہیں، جو ان کے کریکٹرز ہیں، جو جن کو وہ لائک کرتے ہیں، وہ سب کے ساتھ جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کو کنزیوم کر رہے ہیں، یا فاسٹ فوڈ کو کنزیوم کرنے کی پرسویٹ کے لیے پرسویٹ کر رہے ہیں، ان کو اٹیک کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے کارٹونز میں بچے پیزا، برگر اور یہ چیزیں بچوں کو کھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، یا ان کو ان کی ڈیزائر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سملرلی جتنے بھی کارن فلیکس ہیں، سیریلز ہیں، یہ دیکھیں بچوں کے کارٹونز بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ اسی طرح میں نے بہت ساری اور بھی چیزیں یہاں پہ آپ کے لیے رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے یوزر کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور کیونکہ بچوں کی تعداد سوسائٹیز میں زیادہ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں، تو ایک بہت ہی جو ہے یہ لیتھل قسم کی مارکیٹنگ ہے جس نے آپ کی بچوں کو اور آپ کے پورے جو ہے نا فیملیز کو آپ انگیج کیا ہوا ہے۔ اور یہ سب کی سب شوگری کنٹینٹس ہوتا ہے، میٹھے ہوتے ہیں، الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے، یہ سب کے سب جتنا بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب سوسائٹی تیز ہو گئی ہے، فاسٹ ہو گیا ہے، ماڈرنائزیشن جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک بہت ساری چیزیں لائیں گی، جس میں آفس لائف ہے، 9 to 5 ہے، کچھ لوگ شفٹس میں ڈیوٹیز کر رہے ہیں، بہت دا پیرنٹس آر ڈوئنگ دا جاب، دونوں جب جاب کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ہیلدی فوڈ اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں یا ایون کہ خود کنزیوم کریں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ ریڈیلی اویلیبل چیزیں جو بیکری میں ہیں یا شاپس پہ یا میگا مالز پہ، سیو مارٹس پہ اویلیبل ہیں، واٹ دے ڈو کہ وہ اس کو بائی کر لیتے ہیں اور اسی کو کنزیوم کرتے رہتے ہیں۔ ان کو آرگینک ہیلدی فوڈ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کنزیوم کرنا، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے ہے۔ سملرلی
پاستا، نوڈلز، یہ یو نیم اٹ، مطلب کون سی چیز ہے جو آپ کی یہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے نہیں بنا کے آپ کو مارکیٹ کر کے دی ہوئی اور مارکیٹ میں شیلف نہیں کی ہوئی، اور آپ کا جو بچہ ہے ہی از ہیمرڈ، اس کے لیے ہر ٹائم ہیمر ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی کارٹون کریکٹر ہو جائے، کیٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ سب کے سب پاستا نوڈلز کنزیوم کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نتھنگ ایلس، آپ کی جو جتنی بھی ہیں، آپ جتنی بھی آئٹمس دیکھ لیں بچوں کے لیے جو ہیں، وہ بہت ہی خوبصورتی سے ان کو پیکج کیا جاتا ہے، بہت زبردست ان کے پیکٹ بنائے جاتے ہیں، اور جو کہ بچوں کے لیے اٹریکٹیو ہیں، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑے بھی، کیونکہ لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے مارکیٹ جو ہے وہ اوور فلڈڈ ود مارکیٹ از اوور فلڈڈ ود دیز تھنگس۔ تو اب تو جو لوگ اپنی لیٹ 30s میں چل رہے ہیں وہ بھی فاسٹ فوڈ کے اس پش سے، اس جنک فوڈ کے پش سے وہ مبرا نہیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ کنزیوم کرتے رہے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں کا بھی ابھی شکار ہیں۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ فاسٹ فوڈز آپ کے لیے آپ کی لائف میں کرتے کیا ہیں۔ تو دس واز اے بیسک انٹروڈکشن ٹو آور ویڈیو۔ ہم اس میں یہ ڈسکس دیکھیں یہ کتنی زیادہ کنفیکشنریز بنائی ہوئی ہیں، ٹافیز بنائی ہوئی ہیں، جس کے لیے اتنی زبردست پیکٹنگ ہے، اور اس کا پیکیج کتنا زبردست کیا گیا ہے، سب کے سب what it is doing, it is just attracting your children and you، اور آپ کے لیے ایک بجٹ پہ بھی بھاری ہے، اور وہ صحت پہ اس سے زیادہ بھاری ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ان چیزوں کی یوٹیلائزیشن ہے اوبیسٹی۔ اوبیسٹی جو ہے ایک گلوبل ہیلتھ ایشو بن چکا ہے اس وقت۔ تو یہ جو میپ آپ دنیا کا دیکھ رہے ہیں، یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو بھی کنٹری کا، پوری ورلڈ کا میپ ہے، اس میں جس کنٹری کا کلر جتنا ڈارک گرین ہے اتنا ہی اوبیسٹی میں وہ زیادہ ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اس کو ہم زوم کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ پاکستان کا جو کلر ہے، اوبیسٹی کا جو لیول ہے وہ انڈیا سے بھی زیادہ ہے۔ دیٹ از مور الارمنگ کہ ہمارا نیبرنگ کنٹری جو ہے اس سے زیادہ اوبیسٹی پاکستان میں ہے۔ اب تھوڑے سے سٹیٹس کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں ایڈلٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ایک سروے کیا گیا، اور اس وقت 45% اوور آل جو ہے وہ لوگ پاپولیشن جو ہے وہ اوور ویٹ ہے یا اوبیسٹی کا شکار ہے۔ پاکستانی خواتین کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ود انکریزنگ ایج دیر از اے ویری ہیوج سرج ان یور اوبیسٹی اینڈ اوور ویٹ۔ سملرلی مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اس کو دیکھیں دوسری سائڈ سے کہ شہری آبادی اور دیہی آبادی، رورل اور اربن پاپولیشن کو دیکھیں تو وومن کا یہ ڈیٹا ہے جس میں دیہی آبادی سے زیادہ اربن ایریاز میں جو لیڈیز موجود ہیں وہ اوور ویٹ ہیں یا اوبیس ہیں۔ ایون کہ ہمارے بچے بھی موٹاپے کا شکار ہیں۔ یہ 2021 کا سٹیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ مینلی یہی ہے کہ آپ کی فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی جو ٹارگٹ جو آڈینس ہے، ٹارگٹ جو مارکیٹ ہے، وہ آپ کے بچے ہیں۔ تو اس کے بعد بہت سارے پیپرز شائع ہو چکے ہیں جن سے ہمیں مدد لے کے یہ آپ کے لیے ایک ویڈیو تیار کی ہے۔ پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر کی شرح اگر دیکھیں تو پاکستان کافی جو ہے وہ زیادہ ہائی بلڈ پریشر والے کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سملرلی اگر یہی چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں اور یہ بیوریجز اور فاسٹ فوڈ کی کمپنیز ایسے ہی فلرش کرتی رہیں، کوئی گورنمنٹ کی ریگولیشنز اس کے اوپر کسی نے کچھ نہ کیا، تو پاکستان اگر if the things remain same تو پاکستان میں موٹاپے کی شرح 2060 میں 80% کو ٹچ کر جائے گی۔ 80% یعنی کہ ہر 100 میں سے 80 لوگ یا اوور ویٹ ہوں گے یا اوبیس ہوں گے، یعنی موٹاپے کا شکار ہوں گے، بیماری کی حد تک شکار ہوں گے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی جتنا بھی آپ کا فاسٹ فوڈ ہے، یہ بلڈ شوگر، شوگر، ہائی ان کیلوریز، ہائی ان سوڈیم اینڈ ہائی ان فیٹ، یہ تینوں کی تینوں چیزیں آپ کی صحت کو برباد کرتی ہیں۔ کیسے؟ یہ کیا کاز کرتی ہیں؟ سب سے پہلے موٹاپے کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں زیادہ آپ کو ہنگر یعنی بھوک لگاتی ہیں۔ جب آپ زیادہ بھوکے ہوتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ جنرلائزڈ اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں، ایبڈومینل اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں، ڈائبٹیز، پری ڈائبٹیز، آپ کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ فاسٹ فوڈ سے آتا ہے۔ ہائپر لیپیڈیمیا یعنی کہ آپ کے لیپڈ پروفائلز، آپ کی کولیسٹرول، آپ کے ٹرائی گلیسرائڈ وہ بڑھ جاتے ہیں۔
ویریس کائنڈز آف کینسر جو ہیں یہ بھی فاسٹ فوڈ کی ہی مرہون منت ہے۔ فاسٹ فوڈ کرتے کیا ہیں، یہ آپ کے بچے کی امیونٹی کو ایروڈ کر دیتے ہیں، زنگ اس کو جیسے زنگ لگاتے ہیں نا، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے آپ کی امیونٹی آپ کے بچے کی اس کو کھا جاتے ہیں۔ آپ کے بلڈ ویسلز کو یہ ڈیمیج کرتی ہے، آپ کی پوری باڈی کے اندر انفلیمیشن یعنی کہ انفیکشن کو سٹوک کرتی ہے، اس کو ہر ٹائم اٹ از ورکنگ آن یور باڈی کہ وہ انفیکشن پروڈیوس کرے۔ اور تھرومبوسس یعنی کہ خون کا جم جانا یا خون کا گاڑھا ہونا اس کو کیٹالائز کرتی ہے، اس پروسیس کو بھی ہیلپ کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت سیریس ڈیزیز ہے، ڈیپ وین تھرومبوسس ڈی وی ٹی جن کو ہو جائے۔ آپ کے تمام فزیولوجیکل بیلنسز کو ڈسٹرب کرتا ہے یہ فاسٹ فوڈ۔ بلڈ شوگر اس سے آپ کا بڑھے گا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، باڈی ویٹ گین ہوگا، ہارٹ اٹیکس یہ کاز کرتا ہے اور برین سٹروکس بھی کاز کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ ہی کی وجہ سے ہمارے ارلی 40s اور مڈ 30s کے بچے پری ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں۔ لیڈیز میں آسٹیوپوروسس کی وجہ بھی ہوتا ہے۔ ایون کہ کیونکہ آپ جتنا زیادہ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ اتنا زیادہ آپ کا انسولین ریلیز ہوتا ہے، جتنا انسولین ریلیز ہوتا ہے اتنا آپ کا جو آپ کی جو باڈی ہے وہ فیٹ کو سٹور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور فیٹ جو ہے وہ لیور کے اوپر زیادہ جمتا ہے تو اس سے فیٹی لیور ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو میٹابولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس جس کو میش بھی کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے۔ عورتوں میں بہت ہی خاص کر کے ایک ایشو ہو جاتا ہے موٹاپے کی وجہ سے، پی سی اوز، جو کہ ان کے لیے انفرٹیلٹی کا باعث بھی بنتا ہے۔ میلز کے اندر بھی انفرٹیلٹی جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن، لاس آف کوگنیشن اینڈ یو نیم اٹ، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کا فاسٹ فوڈ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں تباہ نہ کرے۔ دا بیسک ڈفرینس جو لرن کرنے کا اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ خود روکنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو خود ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ فاسٹ فوڈ جو ہے یہ ہمیشہ آپ کی جو مارکیٹنگ ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو بڑے بڑے میگا مالز کے اندر اور شاپس کے اندر ہیوی ایڈورٹائزمنٹ ٹیکنیکس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو کرتے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹس اور ہماری کوئی بھی ریگولیٹری باڈیز ایسا کوئی کام نہیں کر رہے کہ کوئی بین کریں کہ اس کو بین کیا جائے۔ تو آپ کا فروٹ جو ہے وہ ایک ریڑھی کے اوپر، ایک چھابڑی پہ یا روڈ سائڈ پر کسی بھی مارٹ کے علاوہ، کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے علاوہ سیل ہو رہا ہے، جو کہ آپ کے سستا بھی ہے لیکن آپ کے بچوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے، لیکن ہم وہ نہیں خریدتے یا نہیں کنزیوم کرتے کیونکہ اس کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ اسکولز میں بچے کمپیل ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے پاس کوئی ریزن نہیں چھوڑی کہ وہ فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کنزیوم نہ کریں، ٹھیک ہے، دے آر کمپیلڈ، ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ٹرینڈ کو آپ نے خود چینج کرنا ہے۔ ویسے تو بہت ساری کنٹریز میں جیسے ہمارے پاکستان میں 45% ٹیکس امپوز ہے تمباکو نوشی یعنی کہ سگریٹس کے اوپر، لیکن ہماری جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں اس کے اوپر صرف 13% ٹیکس جو ہے نا انکلوڈیڈ ہے۔ ایسی پالیسیز بننی چاہیے کہ جتنی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جائے کہ اتنی پرسنٹیج سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹس فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کے نہیں ہو سکتے۔ سملرلی جتنے سٹی میں بل بورڈز لگتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی کوئی کنٹرول کیا جانا چاہیے، ادروائز فاسٹ فوڈ کا یہ جو پش ہے یہ ہماری پبلک ہیلتھ ایشو تو بن چکا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو ایسے تباہ کرے گا کہ ابھی بھی پاکستان اس وقت اوبیسٹی کے لحاظ سے 50% پاکستانیز جو ہیں وہ 50 to 58% پاکستانی موٹاپے کا شکار ہیں یا موٹاپے کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو آپ کے لیے ان والدین کے لیے اسپیشلی طور پر بنائی گئی ہے کہ جو اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ دے رہے ہیں فار دی سیک آف ایزینس، آپ اپنے کمفرٹ کو توڑیں اور اپنے بچوں کو فروٹس، ویجیٹیبلز اور آرگینک میل کی طرف لے کے آئیں تاکہ آپ ان تمام بیماریوں سے بچ سکیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔